وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَلِأُتِمَّ، اور اس لیے کہ میں پورا کروں نعمتی، اپنی نعمت علیکم جو تم پر کی، تم پر جو میری نعمت ہے میں اس کو پورا کروں۔ شارح کہتے ہیں کہ وَلِأُتِمَّ کا عطف علی لِأَلَّا یکون، یہ لِأَلَّا یکون پر ہے، یعنی جہاں کہیں سے تو نکلے تو مزے حرام کی طرح چہرے پھیر لے، اور جہاں کہیں تم ہو بس اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں پہ تم پر کوئی حجت نہ رہے، یہ اللہ۔ اور وَلِأُتِمَّ، اور اس لیے چہرہ پھیر لو، اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پورا کروں، اپنی نعمت اس کا عطف لی اللہ پر ہے، یہ بھی لام جار ہے، لام کئی ہے تو اس کا عطف لی اللہ پر ہے، عطف علی لی اللہ یکون، اپنی نعمت تم پر پورا کروں کس کے ساتھ؟ دین کے شرائع کی طرف ہدایت دینے کے ساتھ، بالہدایت الی معالم دینکم، یعنی تمہیں دین کے احکام کی ہدایت مل جائے، اس کی طرف رہنمائی مل جائے، یہ نعمت ہے یہ۔ اور تاکہ تم الی الحق کی، شارح کہتے ہیں تہتدون کے بعد الی الحق محذوف ہے، تاکہ تم حق کی طرف راہ پا جاؤ، تاکہ تم کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، تمہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ کما یہ حرف جار ہے، تو آپ کو پتہ ہے جار کا متعلق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یا لفظوں میں ہوتا ہے یا موصوف ہوتا ہے، تو یہاں اس کا متعلق یا لفظوں میں ہے، یا ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے۔ کہتے ہیں اس کا تعلق اور اس کا متعلق اتمہ ہے، کیا ہے؟ یعنی یہ کما ارسلنا میں جار مجرور متعلق باتمہ، یہ اتمہ کے متعلق ہے، اس کے، جب اتمہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور اتمہ کا جو اتمام کا معنی ہے یہاں تک کاف جار پہنچا رہا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے پھر کہ میں نے، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پورا کروں، تم پر پورا کرنا، اتماماً مصدر موصوف نکالیں گے، پورا کرنا، یعنی کما سے پہلے اتماماً، پورا کرنا ایسے جیسے اس کا رسول بھیجنے کے ساتھ پورا کرنا ہے، جیسے ہمارا رسول بھیجنے کے ساتھ اس نعمت کو پورا کرنا ہے، ایسے ہی ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، تم ہی میں سے ایک رسول۔ اس میں حاشیہ نمبر 10 11 ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ کما ارسلنا یعنی آخر تک، الکاف فیما کما ارسلنا اما متعلق بما قبلہ، یہ کاف جو ہے یہ متعلق ہے کاف جارہ ما قبل کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلِأُتِمَّ فِي الْآخِرَةِ بِالثَّوَابِ کما أَتْمَمْتُهَا عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ۔ تو جب اس کو اتمہ کے متعلق کریں گے پھر مطلب یہ ہوگا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اس لیے کہ میں تم پر آخرت میں، اس لیے آخرت میں ثواب کے ساتھ نعمت کو پورا کرو۔ تو آخرت میں آج تم میرے حکم پہ چہرہ پھیرو تو پھر آخرت میں تم ثواب کے ذریعے تم پہ نعمت پورا کروں گا، تم پر جیسا کہ اتممت علیکم، میں نے اس نعمت کو تم پر دنیا میں رسول کو بھیجنے کے ساتھ پورا کیا۔ سمجھ آئیے اس تعلق کی، کما ارسلنا رسول کے بھیجنے کے ساتھ پورا کیا، یا کہتے ہیں بما بعدہ،
یا پھر یہ کاف جاری اس کا متعلق یہ بعد ہے، جو اس کے بعد ہے وہ اس کا متعلق ہے، اتمہ اس کا متعلق نہیں ہے، اور یہ متعلق ہے ماں بعد کے، کس کے؟ اب اس کے ماں بعد تو فذکرونی اذکرکم ہے، کیا ہے بعد میں؟ اذکرکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کا متعلق ماں بعد ہو تو پھر عبارت یہ ہوگی ای کما ذکرتکم بارسال الرسول، کما ذکرتکم بارسال الرسول فاذکرونی بالطاعۃ اذکرکم بالثواب فعلی ھذا یوقف علی تہتدون وعلی الاول لا۔ کہتے ہیں پھر یہ مطلب ہوگا کہ جیسا کہ میں نے تمہیں رسول کے بھیجنے کے ساتھ یاد کیا، رسول کے بھیجنے کے ساتھ یاد کیا، فاذکرونی بالطاعۃ، تو تم طاعت کرنے کے ساتھ مجھے یاد کرو، مجھے طاعت کے ذریعے میں نے تمہیں یاد کیا رسول بھیجنے کے ساتھ، تو ایسے تم مجھے طاعت کے ذریعے یاد کرو، طاعت کے ذریعے، تو میں تمہیں ثواب کے ذریعے یاد کروں گا۔ میں نے تمہیں یاد کیا، رسول بھیجا، تو رسول کو بھیجنے کے ساتھ میں نے تمہیں یاد کیا ہے، تو اب تم میری اطاعت کے ذریعے مجھے یاد کرو تو میں تمہیں ثواب کے ذریعے یاد کروں گا۔ کس کے؟ کہ ادھر یاد کرنا پھر وہاں میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، پھر میں تمہیں اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، اجر و۔ تو اس صورت پر وقف جو ہے تہتدون پر ہوگا، کدھر ہوگا؟ یعنی یہ کما ارسلنا سارا، پھر یہ اس کا وقف آ جائے گا تہتدون پہ، اول پر نہیں، اول پر نہیں۔ اور یہاں آپ آگے چلیں تو کہتے ہیں رسولن سے مراد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رسول سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں، وہ تم پر ہماری آیتیں یعنی قرآن تلاوت کرتے ہیں، اور یطہرکم من الشرک، اور وہ تمہیں شرک سے پاک کرتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں رسول کچھ نہیں کر سکتے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ شرک سے پاک کرتے ہیں، حالانکہ شرک سے اصلاً پاک کرنے والا اللہ پاک ہے، لیکن اس کا ذریعہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بنایا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وَيُطَهِّرُكُم مِنَ الشِّرْكِ، وہ شرک سے تمہیں پاک کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یعنی قرآن، وہ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت، ما فی من الاحکام۔ شاعر کہتے ہیں حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں حکمت سے مراد کہتے ہیں احکام ہے، کیا ہیں؟ یعنی حکمت یعنی جو قرآن میں احکام ہے، تو قرآن پیچھے عام ہے، قرآن، اور اس کی پھر شاعر نے جو آگے وضاحت کی ما فی احکام، اس سے پتہ چل رہا ہے یہاں حکمت خاص ہے، تو عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، عام کے بعد، کیونکہ کتاب میں صرف احکام تو نہیں نا، کتاب میں تو قصص ہیں، مسالے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں، تو پہلے کتاب اور کتاب کے بعد حکمت فرمایا، تو شاعر کہتے ہیں اس حکمت سے مراد ما فی من الاحکام، یعنی جو قرآن میں احکام ہیں وہ مراد ہیں۔ اور اس میں بین السطور میں وہ لکھتے ہیں اجل معانی التی لا تحصا، یعنی وہ جو حاشیے میں ہیں کہ اس میں وہ معانی ہیں، اس میں جن کی حد ہی نہیں، جنہیں کو گن ہی نہیں سکتا، جنہیں قرآن اور حکمت، وہ معانی جن کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، الفاظ تو بندہ گن لے گا، لیکن اس کے اندر جو دریا ہے اس کی حد کون جانے گا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اسرار، اس کے اندر رموز، اس کے مفاہیم، آپ کو کون جانے گا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کتاب ہے اور حکمت ہے، یعنی احکام ہے، یعنی اور وہ معانی جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حاشیہ نمبر 11 میں کہتے ہیں قولہ والحکمہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ قرآن سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ حاشیہ میں کہتے ہیں ای سنت والفقہ، یعنی وہ سنت سکھاتے ہیں اور فقہ سکھاتے ہیں۔ کیا؟ سنت فقہ۔ آج ہم سنت سے بھی سیکھنے سے دور ہوئے، فقہ سیکھنے سے بھی دور ہوئے، بلکہ جو فقہ بیان کرنے والے ہیں اور مسائل ان کے خلاف ہوئے، الٹ ہوا۔ لیکن انبیاء کا منصب کیا؟ تلاوت کرتے، حکمت سکھاتے، قرآن سکھاتے، اور اس میں کچھ سنت اور فقہ احکام شریعت سکھاتے۔ وعلی ما جرى علی شارح یکون من ذکر خاص عباد العامی وہ کثیر بخلاف عکسہ، کہتے ہیں جس پر شارع جاری ہوا، جس پر شارع چلا ہے، وہ خاص کا ذکر کرنا ہے عام کے بعد، یعنی شارع نے جو اس کی تفسیر کی ما فی من الاحکام،
یعنی قرآن میں جو احکام ہیں وہ سکھاتی ہیں. تو ابھی شارع کا جو طریقہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ پہلے کتاب عام ہے اور احکام اور حکمت سے بعد وہ جو احکام ہے وہ خاص ہیں. تو عام کے بعد خاص کا ذکر کرنا ہے، اور یہ اللہ کے کلام میں بھی، عرب کے کلام میں، احادیث مبارکہ، اس میں ایسا طریقہ بہت ہے کہ پہلے عام کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر عام میں سے خاص کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس نہیں کہ خاص پھر عام، وہ کم زیادہ یہ ہے پہلے عام پھر اس کے بعد خاص. جس پہ شارع چلے ہیں یہ عام کے ذکر کرنے کے بعد خاص کا ذکر کرنا ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد کرو. اذکرو امر ہے نا، تم یاد کرو کس کو؟ مجھے. اب کیسے یاد کرے؟ شاعر کہتے ہیں بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ، اللہ کو یاد کرو. اللہ پاک فرماتا ہے تو نماز پڑھ کے یاد کرو، نماز قائم کر کے یاد کرو، تسبیح کر کے یاد کرو، اور ان جیسی چیزوں کے ذریعے تم مجھے یاد کرو. تو مجھے اذکرکم، تو امر کا جواب بھی مجزوم ہوتا ہے. امر کا دیکھو اذکرو نہیں، اذکر یہ جواب امر ہے. تم مجھے یاد کرو نماز تسبیح وغیرہ سے. اذکرکم تو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں تمہارا ذکر کروں گا. قیلا بعد نے کہا معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے اجازیکم، میں تمہیں بدلہ دوں گا، میں تمہیں جزا دوں گا. اور پھر حدیث عن اللہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ. اب دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عز و جل سے ہی یہ حدیث قدسی ہے. کسے؟ اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں شیخین سے ہے. کسی ہے؟ امام بخاری امام مسلم سے حدیث اللہ عز و جل کی طرف سے کہ جس نے مجھے تنہائی میں ذکر کیا تو میں نے اسے تنہائی میں ذکر کیا، الگ ذکر کیا، اور جس نے مجھے مجمع میں یاد کیا، کس میں؟ تو میں نے اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کیا. کس میں؟ یعنی جو مجھے تنہائی میں یاد کرے میں اسے تنہائی میں یاد کروں گا اکیلے، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرے گا میں اس کو اس سے بہتر ملائن خیر من ملئہ، اس کے مجمع سے بہتر جو مجمع ہے اس میں یاد کروں گا. اس میں سمجھ آ رہی ہے؟ ملائن خیر وشکروا لی، اور تم میرا حکم مانو، یعنی میری نعمت کا شکر کرو بطاعت، طاعت کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ یعنی میرا حکم مانو، یعنی جو میں نے نعمت دی ہے اس پہ شکر کرو تو طاعت کے ذریعے. تو نعمت پہ شکر یہ ہوتا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی. تو پھر معنی یہ بنا کہ تم میرا شکر ادا کرو، یعنی میری اطاعت کرو، جو میں نے نعمت دی ہے اس پر میری اطاعت کرو. ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو، یعنی بالمعصیتی، میری نافرمانی کر کے ناشکری نہ کرو. تو معصیت کے ساتھ میری ناشکری نہ کرو. یہاں حاشیہ نمبر آپ دیکھیں 12، پھر 13 بھی دیکھنا. 12 دیکھیں پہلے. اللہ باپ فرماتا ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، بالمعذرتی، کس کے ساتھ؟ عذر کے ساتھ مجھے یاد کرو. اذکرکم بالمغفرہ، میں تجھے مغفرت سے یاد کروں گا. تم عذر سے یاد کرو میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں بخشش سے یاد کروں گا. بالثناء، تم مجھے میری تعریف کر کے یاد کرو، میری والعطاء، میں تمہیں دینے کے ساتھ، عطا کرنے کے ساتھ یاد کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں. یا تم سوال کے ذریعے مجھے یاد کرو، مجھ سے مانگ کر مجھے یاد کرو، میں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا، میں عطا کے ساتھ، ٹھیک ہے، یاد کروں گا. یا تم مجھے توبہ کے ذریعے یاد کرو، جیسے میری طرف رجوع کر کے مجھ سے معافی مانگو، میری طرف رجوع کرو، تو پھر میں تمہیں گناہ کے معاف کرنے کے ساتھ یاد کروں گا، یعنی میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. یا تم مجھے اخلاص کے ذریعے یاد کرو، دل سے ہو کے جو عمل کرو میری رضا کے لیے کرو، خالصتاً، تو تم اخلاص کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں تمہیں نجات کے ساتھ یاد کروں گا.
تجھے نجات کے ساتھ یاد کروں گا، یا تم التجائیں گریہ ازاری کے ساتھ مجھے یاد کرو، مناجات کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں تمہیں نجات کے ذریعے یاد کروں گا، میں تمہیں یہ سارے اذکرونی اذکر کی تفسیر میں ہے، اذکرونی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔